بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال ہفتم یعنی مشکات شریف کے عزیز طلباء، پہلے سبق میں نے ریکارڈنگ کے ذریعے سے آپ حضرات کو کچھ ضروری باتیں مشکات شریف کے سلسلے میں اور حدیث پاک کے سلسلے میں، اور اسی کے ساتھ اس حدیث پاک کے سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ کیا کیا تیاریاں کریں گے، ضروری تیاریاں، اس سلسلے میں مختصر 15-20 منٹ میں ایک سبق نہیں بلکہ ایک میسیج آپ لوگوں تک پہنچایا تھا۔ تو چونکہ وقت گزر رہا ہے، اس لیے بغیر اور کسی تمہید کے مناسب سمجھتا ہوں کہ اسباق کو شروع کر دیا جائے۔ چونکہ یہ مشکات شریف جو مشکات المصابیح نام کی کتاب ہے، اس کتاب کے ساتھ ایک مقدمہ حضرت شیخ عبدالحق الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے جو لکھا گیا تھا، حدیث کے کچھ اصطلاحات کے متعلق جن کا جاننا پڑھنا بہت ضروری ہے حدیث پڑھنے سے پہلے، تو اس مقدمہ کو ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اصل میں مناسب بات یہ تھی کہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح عمری پر بہت ہی مختصر بات ہو جائے، لیکن سبق شروع کرنے میں دیر ہو رہی ہے، اس لیے آج میں اس سوانح عمری کو چھوڑ کر کے مقدمہ کا سبق شروع کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ جمعے کے روز، اس لیے کہ جمعے میں تو عموماً ہفتہ واری چھٹیاں رہتی ہے، تو اس جمعے کے روز مختصر طور پہ ان کے سوانح عمری پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا، اور تمام مشکات شریف کے تمام طلباء سے یہی امید ہوگی کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح عمری مختصر طور پر آپ کو بتایا جائے گا، اس سوانح عمری کو آپ نوٹ کر لیں۔ انشاءاللہ میں دھیرے دھیرے سلولی بولوں گا تاکہ آپ کاپیوں میں نوٹ کر لیں اور بعد میں اس کو 2-3 مرتبہ دیکھ لیں، یاد کر لیں۔ تو اگر آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تو سبق شروع کرتا تو آپ کو ہی یہ ذمہ داری دی جاتی کہ آپ مقدمہ کی عبارت پڑھیں، لیکن آپ تو ہم سے دور ہے، اس وجہ سے اس کی گنجائش نہیں ہے اور اس کی سہولت بھی نہیں ہے۔ تو ویسے ہی من میں ذہن میں یہی اس بات کو بٹھا رہا ہوں کہ کوئی طالب علم میرے سامنے عبارت پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کی جو تشریح ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ تو 8 بچے ہیں مشکات شریف میں، محمد عصمت علی، اس کے بعد محمد راقیب، ساجد، نور حسین، اس کے بعد ناظر وغیرہ جو نام ہے آپ حضرات مشکات شریف کے طلبہ ہیں جنہوں نے فارم داخل کیا ہے۔ تو آئیے چلیے سب سے پہلے مقدمہ کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث مما یکفی فی شرح الکتاب من غیر تطویل و اطناب۔ یہ ترجمہ کرتا ہوں، یہ ایک مقدمہ ہے جو علم حدیث کی چند اصطلاحات کے بیان میں، فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیث، علم حدیث سے ترجمہ شروع کیجئے۔ یہ ایک مقدمہ ہے علم حدیث کی چند اصطلاحات کے بیان میں، مما یکفی فی شرح الکتابی، جو کہ کتاب یعنی کتاب سے مراد ہے مشکات شریف کی کتاب، یہ مشکات المصابیح جو آپ پڑھیں گے مشکات شریف، جو کہ کتاب یعنی مشکات شریف کی شرح و تفہیم کے لیے یکفی کافی ہے۔ فی شرح الکتابی، مشکات شریف کی شرح یعنی اس کی تفہیم، اس کی تفصیل کے لیے کافی ہے یہ مقدمہ، بغیر طوالت اور زیادتی کے، من غیر تطویل و اطناب، بغیر طوالت اور زیادتی کے۔ تو تطویل یہ باب تفعیل کے مصدر ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طوالت لمبا کرنا، اور اطناب یہ اصطلاحی کلمہ ہے جس کے معنی ہے الفاظ زیادہ اور معنی کم، الفاظ زیادہ اور معنی کم، اس لیے میں نے ترجمہ کیا زیادتی۔ تو ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ ایک مقدمہ ہے جو علم حدیث کے چند اصطلاحات کے بیان میں، جو کہ مشکات شریف کی شرح تفہیم کے لیے کافی ہے، بغیر طوالت اور زیادتی کے۔ اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، یہ پورا جملہ ہے۔ یہاں سے
شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ علم حدیث کی جو مشہور تعریف اور جمہور محدثین کے نزدیک جو تعریف ہے علم حدیث کسے کہتے ہیں اس کو بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ دھیان سے سنیے گا تو انشاءاللہ تعریف آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے گی۔ فرماتے ہیں آپ جان لیجئے کہ علم حدیث جمہور محدثین کی اصطلاح میں یطلق، اس کا ترجمہ آپ کیجئے گا، کہا جاتا ہے، تاکہ یعنی بات پوری طرح سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ جان لیجئے کہ علم حدیث جمہور محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو۔ قول، نبی علیہ السلام کے قول اور فعل اور تقریر کو جمہور محدثین کے اصطلاح میں علم حدیث کہا جاتا ہے۔ تو اس ترجمہ کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ کو علم حدیث کی تعریف جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ تو قول سے مراد تو آپ علیہ السلام کا قول ہے جو آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے نکلا ہے، یہ قول ہے۔ فعل سے مراد ہے آپ علیہ السلام کے اعمال۔ تقریر سے کیا مراد ہے اس کو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے عبارت آ رہی ہے تقریر کا مطلب کیا ہے وہ آپ خود بخود ترجمہ سے سمجھ جائیں گے۔ وَمَعْنَى التَّقْرِيرِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ، اس کو فعل مت پڑھنا۔ وَمَعْنَى التَّقْرِيرِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ شَيْئًا فِي حَضْرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ۔ یہ تقریر کی تشریح جو ہے اور مطلب جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ۔ تو فرماتے ہیں کہ تقریر کا معنی یہ ہے کہ انہ فعل احد، کسی نے کوئی کام کیا، او قال شیئا، یا تو کچھ بات کہا۔ کہاں پر کیا اور کہاں کہا؟ فی حضرت ہی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، یا تو یوں ترجمہ کیجئے آپ علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا تو کوئی بات کہا۔ وَلَمْ يُنْكِرْهُ، نبی علیہ السلام نے اس سے انکار نہیں کیا ہے، کچھ نہیں فرمایا، انکار نہیں کیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تم نے کیوں کیا، کچھ نہیں کہا۔ وَلَمْ يُنْكِرْهُ، اور آپ علیہ السلام نے اس بات کو انکار نہیں کیا۔ وَلَمْ يَنْهَهُ، اور اس بات سے ان کو روکا بھی نہیں ہے کہ کیوں کر رہے ہیں، اس طرح سے بھی نہیں کہا، اسے روکا نہیں۔ بل سکتا، بلکہ آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ وقرر یقرر تقریراً، باب تفعیل سے بمعنی ثابت رکھنا، وقرر، اور اس کو ثابت رکھا، یہ ہے تقریر کا معنی۔ تو تقریر کا معنی کیا ہوا؟ وَمَعْنَى التَّقْرِيرِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ شَيْئًا فِي حَضْرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ۔ اور تقریر کا معنی مراد، اور تقریر کی مراد اور مطلب یہ ہے کہ کسی نے نبی علیہ السلام کے سامنے، فی حضرت ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجمہ میں پہلے کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے سامنے کچھ بات کا کوئی بات کہا یا تو کچھ کیا، اور آپ علیہ السلام نے اس کو انکار بھی نہیں کیا اور اسے روکا بھی نہیں، بلکہ خاموش رہا، خاموشی اختیار کیا، فرمایا اور اس کو ثابت رکھا، یہی ہے تقریر کا معنی۔ وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِي وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ۔ یہ حدیث کا یعنی علم حدیث کی ایک تعریف اور ہے۔ پہلی تعریف یہ کی گئی ہے کہ نبی علیہ السلام کے قول اور اس کے آپ علیہ السلام کے فعل اور تقریر کو جمہور محدثین کے نزدیک کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث، علم حدیث کہا جاتا ہے۔ بیچ میں ایک لفظ آیا تقریر، اس کی مراد جو ہے وہ بتلا دیا۔ آگے اس تعریف کو اور جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث شریف آپ علیہ السلام کے قول اور فعل اور تقریر کا نام نہیں ہے، بلکہ وَكَذَلِكَ، اور ایسا ہی يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِي وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، ایسا ہی علم حدیث کہا جاتا ہے صحابی کے قول اور صحابی کے فعل اور صحابی کے تقریر کو بھی۔ تو صحابی کے فعل، صحابی کے قول اور صحابی کے تقریر کو بھی حدیث، علم حدیث کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے فعل، قول اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، ایک تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کی۔ تو پوری تعریف اس طرح سے بنے گی کہ علم حدیث کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام
صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو علم حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ پوری تعریف ہو گئی ہے، اب اس کو ذہن میں رکھیے۔ یہاں پر رک کر کے میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے ہیں۔ تو جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی میں سے ہیں تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول، فعل اور تقریر کو بھی اس تعریف کی بنیاد پر، اس تعریف کی بنا پر جو ہے وہ ان کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔ آگے چلیے، حدیث کی تعریف ختم ہو گئی اور تقریر کا معنی بھی آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یعنی سند کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، ان تینوں قسموں کی تعریف کرتے ہیں۔ بس آج کے سبق میں انشاءاللہ میں یہ تینوں قسموں کی تعریف کر کے میں چھوڑ دیتا ہوں، شروعات میں تھوڑا تھوڑا کم کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے ایک ایک صفحہ دیر 2 صفحہ تک انشاءاللہ سبق جاری رہے گا، گھبرائیے گا نہیں۔ تو آگے یہاں سے فمنتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہ المرفوع، یہاں سے جو بڑے بڑے 3 لفظ آ رہے ہیں، المرفوع، الموقوف، المقطوع، یہ حدیث کی 3 جو قسمیں ہیں سند کے اعتبار سے، یاد رکھیے گا یہ 3 قسمیں جو ہے وہ سند کے اعتبار سے، یہ 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں کو حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، آسانی کے ساتھ سمجھیے۔ تو فمنتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقال لہ المرفوع، جس حدیث کی سند، میں نے کہا سند کے اعتبار سے، یہ لفظ یہاں پر ذکر نہیں ہے، سند کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں، جس حدیث کی سند جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے، یقال لہ المرفوع، اس حدیث کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ ومنتہا الی الصحابی یقال لہ الموقوف، اور جس حدیث کی سند صحابی تک پہنچتا ہے، رک جاتا ہے، آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک نہیں پہنچتا ہے، اس حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ کما یقال قال او فعل او قرر ابن عباس، یعنی صحابی کے تک جس حدیث کی سند پہنچتی ہے اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل دیتے ہیں، کیسے، اس کی طریقہ استعمال کیسے ہوتا ہے، ایسے حدیث موقوف کا اس طریقہ استعمال بتا رہے ہیں۔ کما یقال، جیسا کہ کہا جاتا ہے، قال او فعل او قرر ابن عباس، ابن عباس ایک جلیل القدر صحابی ہے، کہ کسی حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث بیان کیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا، یا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی ثابت کیا، تقریر، او قرر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثابت کیا، تو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ یا تو اس کو حدیث موقوف کا طریقہ استعمال کبھی کبھی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں ایسے آئے گا، ان ابن عباس موقوفاً، جو حدیث موقوف ہوگا اس کو اس طرح سے لکھا جائے گا کہ ابن عباس، ان ابن عباس موقوفاً، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً روایت ہے۔ یا تو اس کا تیسرا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے، او موقوف علی ابن عباس، یہ کہا جائے گا، حدیث میں لکھا ہوگا کہ یہ حدیث جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف ہے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک اس کی سند نہیں پہنچتی ہے۔ ومنتہا الی التابعی، اور جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچتا ہے، یقال لہ المقطوع، ایسی حدیث کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے، ایسی حدیث کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو اس عبارت کا خلاصہ کلام سرسری طور پر میں بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے شارح حضرت شیخ عبدالحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث جمہور محدثین کے نزدیک حدیث کی تعریف کی، اور اس کے بعد سند کے اعتبار سے، پورے سبق کا خلاصہ سند کے اعتبار سے حدیث کی جو 3 قسمیں ہیں، ان 3 قسموں کو بیان فرمایا۔ سرسری طور پر میں زبانی بتا دیتا ہوں کہ جمہور محدثین کے نزدیک نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی اور تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ ہو گئی حدیث کی یعنی تعریف۔ آگے لفظ تقریر جو ہے اس کی مراد جو ہے بیان فرمایا ہے کہ تقریر سے مراد یہ ہے کہ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، یا تو صحابی کے سامنے یا تو تابعی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا تو کوئی بات کہا، تو انہوں نے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابی نے اور تابعی نے اس کو روکا نہیں، منع نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی اختیار کیا اور اس کو برقرار رکھا، اسی کا نام تقریر ہے۔ آگے سند کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں بتائی گئی کہ جس حدیث کی سند
نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ جس حدیث کی سند صحابی تک پہنچتی ہے اس حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اس کے حدیث موقوف کا طریقہ استعمال آگے 3 بتایا ہے، اس کو دیکھ لینا۔ اور جس حدیث کی سند جو ہے وہ تابعی تک پہنچتا ہے اس حدیث کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجئے سرسری طور پر۔ مقدمۃ فی بیان بعض مصطلحات علم الحدیثی، یہ ایک مقدمہ ہے جو علم حدیث کی چند اصطلاحات، بعضی مصطلحاتی چند اصطلاحات کے بیان میں، جو کہ کتاب کی شرح تفہیم یعنی مشکات شریف کی شرح تفہیم کے لیے کافی ہے بغیر کسی طوالت اور زیادتی کے۔ اب اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین، لفظ بلفظ میں ترجمہ کر رہا ہوں، اگر کاپی یعنی فوٹو کاپی نکال لیے ہیں تو ترجمہ دیکھتے جائیے گا۔ یہ جان لیجئے کہ علم حدیث جمہور محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کو۔ تقریر کا معنی یہ ہے کہ کسی نے کوئی کام کیا ہے یا تو کچھ بات کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو انکار نہیں کیا اور ان کو اس کام سے روکا بھی نہیں، بلکہ خاموشی اختیار فرمایا اور اس کو برقرار رکھا۔ اسی طریقے سے علم حدیث کا اطلاق آتا ہے صحابی کے قول پر، صحابی کے قول، فعل اور اس کی تقریر پر بھی علم حدیث کا اطلاق آتا ہے۔ اسی طریقے سے تابعی کے قول، فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور جس حدیث کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتی ہے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کی سند صحابی تک پہنچتی ہے اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے، اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ کما یقال، جیسا کہ حدیث موقوف کا استعمال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرمایا یا تو کیا یا تو ثابت رکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا تو ایسے کہا جائے گا حضرت ابن عباس سے موقوفاً روایت ہے، یا تو ایسے کہا جائے گا موقوف علی ابن عباس، یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک موقوف ہے۔ السلام علیکم۔ بس آج کے سبق میں اتنا ہی کرتا ہوں، شروع ہے تو باقی آپ دھیان سے اس کو دیکھیں، سنیں، پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو کبھی کبھی محسوس ہوگا کہ آپ کسی استاد کے سامنے بیٹھ کر کے ایک کتاب پڑھ رہے ہیں، اور کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو بارہا بتایا ہے کہ مغرب سے لے کر کے عشاء تک کا ٹائم ہے، تو آپ اس ٹائم میں فون کر کے جو بھی باتیں ہیں آپ کے ذہن میں اس کا حل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ پوری بات جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ السلام علیکم۔